بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی محترم، دوستو، بزرگو، دیکھو حالات جو ہیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور ہر اعتبار سے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ہم کو احساس نہیں ہوتا، لیکن باطل جو ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی تو ملجا معول نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں صرف وہ ہوتا ہے، دشمن جو چاہے وہ نہیں ہوتا۔ نمرود نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، جو چاہا جتنی کوشش کر سکتا تھا پوری کوشش کیا اس نے، آگ جلائی، کیسے خطرناک آگ جلائی، کتنی اس کے لپیٹ میں گرمی تھی، اوپر سے چڑیا نہیں گزر سکتی تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی بڑی آگ تھی۔ اس کے بعد بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا اس نے، لیکن جو اس کی پلاننگ نے جلا کے خاک کرنے کی وہ نہیں کر سکا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کیا، لڑکیوں کو باقی رکھا، اور چاہتا تھا کہ یہ قوم ختم ہو جائے، لیکن نہیں کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے دعائیں مانگ کے اور جو کچھ ترتیب اللہ نے بتائی تھی کہ اپنے گھروں کو جو ہے نماز کے لیے مقرر کرو۔ صرف ہمارا مذہب ایسا ہے، سارے مذاہب میں یعنی 1,24,000 نبی آئے ہے نا، اتنے نبیوں میں سے ہمارے ہی نبی ایسے ہیں جن کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اور کسی نبی کے لیے یہ سہولت نہیں تھی کہ کھیت پہ نماز پڑھ لیں، سڑک پر نماز پڑھ لیں، گھر میں نماز پڑھ لیں۔ ان کے لیے جو عبادت خانہ تھا اسی عبادت خانے میں وہ لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، اور کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بھی بند تھا، مسجد میں نماز پڑھنا بھی بند تھا۔ ان کی مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھروں میں پڑھو۔ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کی قوم کے سمیت اس کی فوج کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں بچا، سب کو غرق کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کے جو محلات تھے، ان کی جو بلڈنگیں تھیں، ان کے جو باغات تھے، سب بیٹھے بٹھائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اخبار پڑھ کے اور واٹس ایپ سن کے، سوشل میڈیا سن کے، ابھی یہ جو چل رہا ہے نا، یہ امت کو خوفزدہ کرنے کے لیے سب چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ اب جیسے فلسطین کے بارے میں کتنا سنتے اپنے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ پوری امت جو ہے کانپتی رہے، ڈرتی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی قوم جو ہے اتنی بزدل ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے پا رہی۔ یعنی اگر ایک مسلمان کھڑا ہو جائے اب لے چلا گولی، تو اتنی ہمت نہیں ہے گولی چلائیں وہ۔ یعنی حالات کچھ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ حالات کچھ آتے ہیں۔ اس لیے ہم کو صرف ایک سہارا پکڑنا ہے، اللہ کا۔ جیسے پکڑنا چاہیے ویسے پکڑنا ہے، سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں تو ہم کو دعاؤں والا بننا چاہیے۔ ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہماری جو غفلت کی زندگی گزر رہی ہے وہ دور ہو، ہم بیدار ہوں۔ اسی بیداری میں ایک چیز ہے تہجد کی نماز۔ یعنی تہجد کی نماز ایسی چیز ہے کہ نبیوں پر فرض تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی پڑھتے تھے، صحابہ کرام پر جب فرض کی گئی
1 سال تک ان کا فرض تھی، تو تہجد چھوٹ نہ جائے، رات بھر جاگتے رہتے تھے وہ، کہ سونے میں تہجد وقت چلا نہ جائے۔ 1 سال مجاہدہ انہوں نے برداشت کیا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں سب تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس وقت میں جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو، یعنی جب بھی آنکھ کھل جائے، 1 بجے 2 بجے، جب بھی آنکھ کھلتی ہے، سوتے میں سو گئے تھے، اب آنکھ کھلی تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا عمل کہ ہم کو چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے، یاد بھی ہوگا، نہیں ہوگا تو یاد کر لو۔ فجر کی سنت، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھنا بھی جو ہے سنت ہے۔ اس کا اہل اللہ بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت فائدے ہیں اس کے۔ اور جنات بھوت سے بچنے کے اثرات جو ہیں، اثرات سے بچنے کے لیے بھی اس کو 100 مرتبہ اس کو پڑھتا رہے آدمی تو اثرات کے اثرات نہیں ہوں گے، یعنی جن کے بھوت کے آصف کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بہت بڑا مجرب عمل ہے یہ۔ تو یہ جب جیسی آنکھ کھلے تو یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا پڑھ لیے، اس کے بعد بولے اللہم اغفر لی، یا اور کوئی دعا مانگ لے۔ ہمارے اپنے جتنے مسائل ہیں نا، ہر ایک کو یہ رہنا چاہیے کہ میرا مسئلہ اللہ ہی حل کریں گے، اللہ سے بولنا ہے۔ اب کوئی مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو، قرضے کا مسئلہ ہو، روپیے کا مسئلہ ہو، جو مسئلہ بھی ہو، اس وقت میں یعنی آنکھ کھلی یہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے اور دعا مانگ لیے۔ اور کیا کرے؟ دعا مانگ لیے تو دعا قبول ہوتی۔ اٹھ کے وضو بنا لیا آدمی، وضو بنانے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز مقبول ہوتی۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ ہی اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی شفا چاہنے والا، یعنی اللہ سوال کرتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس میں ہم غفلت میں نہ رہیں۔ ہمارا مالک دینے کو بیٹھا ہے اور ہم سوتے رہیں، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے اب یہ اٹھنا تو بہت بھاری پڑتا ہے آدمی کو، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو اس کی تدبیر کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ تہجد پڑھنا عام طور پر شاق ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے ان لوگوں کے جنہیں سب میں اٹھنے کی توفیق دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے دیتے ہیں اس کا اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ جس کو توفیق دیتے ہیں تو اس کے اسباب اختیار کرنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، یعنی کیسے اٹھا جائے۔ تو 2 سبب اس کے ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے۔ اسباب ظاہری میں کیا ہے کہ آدمی تھوڑا کم کھائے اور دن میں ذرا سی مشقت کم کرے، جسم کو کم تھکائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوپہر بعد تھوڑا سی لیٹ جائے، سو جائے، قیلولہ کر لے۔ قیلولہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹے بعد سوتے رہو، قیلولہ مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی ٹپ کے لحاظ سے، ٹپ کے اعتبار سے سیدھے کروٹ سوئے تو 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، پھر چت لیٹ لو، 20 مرتبہ پڑھ لو، پھر دوسری کروٹ لے جاؤ، 40 مرتبہ پڑھ لو، یہ ہوگا قیلولہ۔ اور یہ کرنے میں کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کھانے کے بعد لیٹ گئے، کبھی ایسا کر لیے تو کھانا ہضم ہونے میں آسانی رہتی۔ تو قیلولہ کرے آدمی، جس کو اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ظاہری سبب۔ اب باطنی سبب کیا ہے کہ مسلمانوں سے کینہ نہیں رکھے، کسی سے جلن حسد دل میں نہیں رہے، یعنی یہ حضور پاک میں سب سے بڑی سنت ہے۔ آپ نے ایک بچے کو کہا تھا بیٹا دیکھ میرا دل جو ہے ہمیشہ ہر ایک کی طرف صاف رہتا ہے،
اور آپ نے صحابہ کو تاکید کی تھی کہ کوئی کسی کی کمی کوتاہی مجھ سے آگے بیان نہ کرے، تاکہ میرے دل میں کسی کے بارے میں قدورت نہ آئے، میرا دل صاف رہے۔ تو پھر صحابی سے کہا تھا بچے سے کہ بیٹا یہ میری سنت ہے، دل کا صاف رکھنا میری سنت ہو جائے، تو بھی ایسے کر۔ یعنی پوری امت کو اس بچے کے ذریعے سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم اپنا سینہ کینے سے پاک رکھیں۔ دوسرا، بدعات سے اور ہموم و غموم سے اپنے آپ کو بچائیں، فکر و خوف آخرت کا رکھے، آخرت کی فکر رکھے، اور تہجد کی فضیلت ہے نا اس کو مستحضر رکھے۔ تہجد کی نماز پڑھنا صحت کا ضامن ہے، اور تہجد کے وقت میں کچھ کھا لینا یہ حدیث سے تو نہیں ہے لیکن تجربے سے ہے۔ اپنے یہاں ایک آتے تھے، کیا نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا، مولانا طفیل آتے تھے، وہ واقعہ سناتے تھے کہ تہجد وقت میں کچھ کھا لینا لا علاج مرض کا علاج ہے۔ وہ جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا اس وقت کچھ کھا لینا، کچھ بھی، ایک دو بسکٹ کھا لو، ایک آدھ پاؤ روٹی کھا لو۔ پاؤ روٹی مطلب پاؤ روٹی ہے نا، پاؤ روٹی مطلب پاؤ نہیں، ایسا کچھ بھی کھا لو تھوڑا سی، تو اس میں ایسا وہ پورا خون بنتا۔ وہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک بنیا تھا، ایک حکیم پاس آیا، ہندو تھا وہ، اس کا علاج ہو نہیں رہا تھا، تو حکیم نے ان سے کہا تھا دیکھ اتنا، اپنا جو صبح سارے کے ٹائم رہتا نا وہ بتا دیے تھے کہ اتنے بجے سے پہلے تو کچھ تھوڑا کھا لیا کرنا، اتنا تو کھا لیا کرنا، سمجھے؟ تو اس کو وجہ بتا دیے تھے، اتنا کھا لے، وہ عادت پڑ گئی کھانے کی، تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری اچھی ہو، جس کا علاج نہیں ہو رہا تھا بیماری اچھی ہو گئی۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے اس پر عمل کیا ہے، اپنے ساتھیوں نے جن کو بتلایا تھے، وہ آتے تھے بتلاتے رہتے تھے، تو جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہوا۔ اس لیے آنکھ کھلے نا تو ایک آدھ بسکٹ رکھ لیا کرو، بہت کا آدھا صرف دکھتے رہتا، آدھا صرف اس کو چاہیے نا، ہم کو بتاتے تھے امرتی لے لو، امرتی وہ گلاب پانی میں بھگا لو اور کھا لو، وہ سر کا درد جو ہے وہ اچھا ہو جاتا۔ تو اس وقت میں عبادت کرنا بھی بہت کام کی چیز ہے، اور کچھ کھا لینا بہت کام کی چیز ہے، تو اپنے کو کرنا چاہیے اس کا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا، ایمان کا قوی ہونا، یہ سب باطنی اسباب ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ شب میں قیام کو لازم پکڑو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور ہم جو مسلمان ہیں حضور کی امتی ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے نبی چاہتے تو ہم تو کریں۔ جب یہ محبت کی علامت ہے، اور ان کی محبت کے علاوہ کوئی اپنا سہارا نہیں ہے، اللہ کا سہارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم رات میں نماز پڑھیں، تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے، آنکھیں کھلتی ہے اٹھ کے پڑھ لیا کریں، پھر سو جایا کریں۔ بہت آسان ہے اٹھنا بھی پڑھنا بھی، خالی نیت کر لیں ہم لوگ کہ پڑھیں گے، اور نہیں آنکھ کھلے تو سونا فائدے میں رہا، اور ثواب مل جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی طے کر لے میں 4 رکعت پڑھا کروں گا تہجد کی، اگر نہیں پڑھ سکا تو ظہر سے پہلے پڑھ لے۔ لکھا ہے حدیث شریف میں، اس میں آیا ہے، لکھا ہے کہ جو آدمی معمول بنا لیتا رات کا، اگر معمول رات میں نہیں پورا ہوا تو ظہر سے پہلے اگر وہ معمول کر لے گا تو وہی ثواب ملے گا جو اس کو رات میں ملنے والا تھا، اس کو وہی ثواب ملے گا جس کو رات میں ملنے والا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے تمام انبیاء اولیاء کی سیرت قدیمہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرو، اس کا ابقا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ یعنی اس کو قائم رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، تہجد نماز پڑھنے کو باقی رکھنا، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ نہیں پڑھو گے تو لوگ چھوڑ دیں گے، یعنی ہم نہیں پڑھے تو ہماری اولاد نہیں پڑھے گی، پھر لوگ بھول جائیں گے، اور لوگ بھول گئے اس کے ذمہ دار ہم رہیں گے۔ ہم جاری رکھیں گے تو اپنے بعد والے جاری رکھیں گے، تو یہ چلتے رہے گا۔
ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے بعد والے چھوڑ دیں گے، تو جب چھوڑ دیں گے تو ان کا گناہ وہ اپنے ذمہ رہے گا کہ آپ نے اس کی پابندی نہیں کی ہے. ایسا اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص تہجد گزار نہیں وہ پورا صالح نہیں، پورا نیک نہیں، صرف اس کا ظاہر اچھا ہے، باطن نہیں، اور تمہارے لیے اپنے مولا سے قرب و محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز تہجد پڑھنا. اور یہ لکھا ہے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پچھلے گناہوں کے لیے ساتر عیوب کے لیے ماہی ہے. یعنی یہ تہجد پڑھنا، نوافل کا اہتمام رکھنا، یہ جو ہے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور عیبوں کو ختم کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور آئندہ کے لیے انسان کے گناہ سے روکنے والی بھی ہے. نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. ایک روایت میں اتنا اور ہے کہ یہ بدن سے بیماریوں کو دفع کرنے والی ہے. تہجد نماز جو ہے بیماریوں کو بدن سے دور کرنے والی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کسی دنیاوی یا دینی خیر کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ صبح عطا فرما دیتے ہیں. یعنی اس گھڑی میں مسلمان جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سو جانے کی وجہ سے اپنے معمول کو ادا نہیں کر سکا، پھر اس کو نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے ایسے ثواب لکھا جائے گا کہ اس نے رات ہی کو پڑھا ہے. یعنی ایک جو تہجد کے لیے ہے کہ وطر اپنا ایسا نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھیں پھر وطر پڑھتے ہیں، تو وطر پڑھنے سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو وہ تہجد میں ہی شمار ہوگی. یعنی ہمارا شمار پھر تہجد چھوڑنے والوں میں نہیں رہے گا. اور رات میں آنکھ کھلا جب بھی پڑھ لو، کچھ معمول بنا لو، اور کسی وقت نہیں پڑھ سکے تو دن میں اس کی قضا کر لو، کیونکہ لکھا ہے کہ رات میں جو پڑھنے کا معمول ہے کبھی چھوٹ گیا تو ظہر تک کے پڑھ لو، پورا کر لو، تو بیٹھے نیند بھی ہو گئی اور ثواب بھی مل جائے گا.